بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے جو میرے بھائی محترم فضل سبحان صاحب نے جو روایت بیان کی ہے، مختلف کتابوں کے حوالے بھی دیے۔ کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا۔ اچھا، کسی بھی محدثین نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا، سب ضعیف ترین روایت۔ کس طرح کی؟ آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا۔ البتہ کچھ روایات میں صحت کے ساتھ ایک بات یوشع بن نون کے لیے آئی ہے۔ آج کے بیان کے چند حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ مخالفین اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ نے سن لیا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ سورج کا ذکر قرآن پاک میں آیا، چند آیات اس حوالے سے کہ سورج کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا تعلیمات ہمیں قرآن پاک میں عطا فرمائی۔ تیسری بات کہ کیا نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے سورج رکا یا واپس پلٹا کہ نہیں پلٹا، اس حوالے سے کیا ہے حکم ہے۔ اور چوتھی جو آج کا درس ہے وہ والی حدیث پاک جس کے لیے یعنی آج کا سارا موضوع ہے۔ اور پانچواں یہ کہ اس واقعے پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات۔ اور چھٹا حصہ یہ ہے کہ اس سے سبق کیا ملے گا۔ امام ابن جوزی 597 ہجری میں فوت ہوئے، آپ نے اس کو موضوع قرار دیا من گڑت۔ امام ابن کثیر 774 میں فوت ہوئے، انہوں نے بڑی تفصیل سے تاریخ ابن کثیر میں لکھا اور ثابت یہی کیا کہ یہ واقعہ ضعیف ہے، موضوع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا استاد ابن کثیر کا استاد ابن تیمیہ، اس نے بھی شیعہ کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ شیعہ نے بنایا واقعہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور ساتھ میں اس کا ایک اور شاگرد ہے ابن کثیر اور ابن قیم، یہ دونوں ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ ابن قیم نے بھی اس کو موضوع قرار دیا۔ یہ 3 4 5 ہیں کہ جنہوں نے اس کو غلط کہا، تو اس کا نام لے کر یہ جتنے بھی وہابی ہیں وہ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورج کے حوالے سے کون سی آیات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا سورج کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شمس۔ اور پوری سورت قرآن پاک میں موجود ہے، شمس 30ویں پارے میں پوری سورت ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، کہ سورج، چاند اور تارے یہ رب تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، وہی رب ہے کہ جس نے سورج کو روشنی بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ سورۃ یاسین کے اندر موجود ہے آیت نمبر 40، رب تعالیٰ نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ سورج کو یہ لائق نہیں، سورج کو یہ طاقت نہیں کہ چاند کو جا کر پکڑ لے، یعنی اس کا ایک اپنا مدار ہے، وہ اپنے مدار کے اندر چلے گا، چاند کو پکڑ نہیں سکتا سورج۔ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 5 ہے۔ ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند اپنے حساب سے چل رہے ہیں، جو رب تعالیٰ نے ان کو حساب دیا ہے۔ ان ساری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ مزید اب یہ بخاری شریف دوسری جلد کے اندر 4802 نمبر ایک حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں پر غروب ہوتا ہے؟ عرض کی حضور آپ ہی بہتر جانتے ہیں یا اللہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، تو یہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر دیتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں سورج سجدہ کرتا ہے، اور پھر اس کو اجازت ملتی ہے تو وہ وہاں سے ہٹ آتا ہے اور دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے، وہ اپنے مدار کے اندر آ جاتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج چلتا ہے اپنے دائرے کے اندر، تو وہ نبی پاک علیہ السلام نے آیت تلاوت فرمائی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ اس کے اندر تھوڑا سا مزید وضاحت ہے کہ سورج روزانہ سجدہ کرنے کے بعد یہ اجازت بھی طلب کرتا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت نمبر ہے 37288۔ اجازت مانگتا ہے کہ اے میرے مولا بتا طلوع میں نے ہونا ہے کہاں سے، مشرق سے طلوع ہونا ہے یا مغرب سے؟ تو اس کو اجازت مل جاتی ہے مشرق سے نکلو، جب قیامت قریب آئے گی تو پھر اس کو حکم ہوگا تو یہ مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر قیامت ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن و حدیث کی سورج کے حوالے سے تعلیمات سن لی کہ سورج کسی کی مرضی پر نہیں چلتا، رب کی مرضی پر چلتا ہے۔ رب تعالیٰ حکم فرمائے تو سورج آگے پیچھے ہوگا، نہیں تو نہیں، اس کا ایک دائرہ ہے، اسی کے مطابق آپ دیکھتے ہیں روزانہ ایک جگہ سے نکلتا ہے اور گھومتا ہوا وہ غروب ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، وہ یہ کہ جب سورج گرہن لگ گیا، لگ جاتا ہے نا سورج گرہن، نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انتقال فرما گئے تھے، سورج گرہن لگ گیا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ حضرت ابراہیم فوت ہوئے ہیں
اس لیے سورج کو گہن لگا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند رب تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور ان پر گہن لگنا اللہ کی نشانی کی وجہ سے ہے، کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم بتا دی۔ یہ کسی کا اثر قبول نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر خدا نہ خواستہ اگر 1000 قتل بھی ہو جائیں تو سورج اپنا کام کرتا رہے گا۔ یہ ساری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ تیسرا حصہ وہ یہ ہے کہ سورج کیا کسی کے لیے پلٹا بھی صحیح کہ نہیں، کسی کے لیے رکا کہ نہیں؟ تو بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے۔ یہ پہلے جلد کے اندر 3124 نمبر، پہلے جلد کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی جہاد پر روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کے وہ نبی تھے۔ مختصراً یہ ہے کہ وہ قوم جبارین کے خلاف مقابلہ کیا۔ تو جمعہ کا دن تھا، آج بھی ماشاءاللہ جمعہ کا دن گزر گیا، اب مغرب کے بعد ہے، جمعہ کا دن تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جہاد کرنا ہفتے کے دن منع تھا، نہ وہ شکار کر سکتے تھے اور نہ جہاد کر سکتے تھے۔ اب جمعے کے دن ہی مقابلہ پورا کرنا اور فتح حاصل کرنا ضروری تھا۔ اگر مغرب ہو جاتی ان پر جہاد حرام ہو جاتا اور پھر شاید ہار جاتے، شکست ہوتی۔ اس وقت بالکل غروب کا وقت آ گیا، سورج غروب ہونے لگا، غروب ہو جاتا تو پھر ہفتے کا دن شروع ہو جانا تھا۔ اس وقت اللہ کے اس نبی نے سورج سے کہا، اے سورج اگر تم مامور ہو تو ہم بھی مامور ہیں، یعنی تم اگر کسی کی مرضی سے چلتے ہو تو ہم بھی اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں، تو ذرا رک جاؤ تاکہ ہم اپنا مقابلہ مکمل کر لیں۔ تو رب تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، سورج رک گیا، اور جب ان کو فتح حاصل ہو گئی دشمن کے مقابلے میں، پھر سورج غروب ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک ہے۔ اور اسی طرح اب یہاں پر تو حضور نے فرمایا کہ نبی تھا، کون تھے؟ تو مسند احمد کی یہ روایت ہے نمبر 8315، اس کے اندر ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کسی کے لیے نہیں رکا، اگر کسی کے لیے رکا ہے تو وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہے، یہ اللہ کے نبی تھے۔ پہلے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ فرمایا یوشع بن نون علیہ السلام، ان کے لیے سورج اللہ رب تعالیٰ نے روکا ہے۔ یہ تو یہ بھی مان رہا تھا، آپ نے ویڈیو میں سنا ہے۔ مزید آگے دیکھیے، اور کسی کے لیے بھی رکا تو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 852 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام ابن اسحاق جن کا وصال 150 ہجری میں ہوا، ان کے حوالے سے واقعہ بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کو نکل رہے تھے، فرعون کو نہیں پتا تھا یہ سارے جا رہے ہیں بنی اسرائیل والے، آپ نکل رہے تھے تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ نے جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جہاں پر دفن ہے نا تابوت کے اندر، وہ تابوت نکال کر اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈ رہے تھے، یہ جلد نمبر 6 کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 221 پر، 221 222 پر، یہ فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے۔ تو ڈھونڈ رہے تھے تو صبح کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ صبح سے پہلے دریائے نیل کو ہم پار کر جائیں گے۔ صبح کا وقت قریب آ گیا۔ صبح کو کیا ہوتا ہے بھلا؟ سورج نکل آتا ہے۔ اب سورج نکلنے والا ہو گیا، ابھی ملا نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، فدعا ربہ ان یؤخر طلوع، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ذرا سورج کو طلوع ہونے سے لیٹ کر دے، سورج کو روک دے کہ طلوع نہ ہو، اس طرح لیٹ کر دے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ سنا ہوا آپ نے کہ ایک بڑھیا کو پتا تھا کہ کہاں پر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس کو بلایا، اس سے کہا کہ بتاؤ، کہنے لگے میری بات مانیں گے تو پھر بتاؤں گی۔ فرمایا کیا تمہاری خواہش ہے؟ کہنے لگے جنت چاہیے اور وہاں پر چاہیے جہاں پر آپ کا پڑوس ملے۔ آپ نے کہا صرف جنت ہی مانگ لو؟ کہنے لگے نہیں، سودا میرا اپنا ہے، اگر آپ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں نہیں بتاؤں گی۔ تو آپ نے کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ دے دے جو بھی مانگتی ہے۔ آپ نے اس کو جنت میں اپنے پڑوس کی خوشخبری دی تو اس نے بتایا، تابوت نکالا تو سورج بھی طلوع ہو گیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج غروب سے رکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے طلوع سے رکا۔ مزید حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے لیے بھی سورج واپس پلٹ آیا تھا، رکا نہیں بلکہ واپس پلٹ آیا، غروب ہوا، لیکن وہ ضعیف ہے۔ یہ تو تھے پچھلے انبیاء کے حوالے سے یہ 2-3 باتیں۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ امام ابن حجر نے اس کو حسن قرار دیا اس کو، اور یہ حسن کے ساتھ ثابت ہے موجم اوسط کے اندر، امام طبرانی نے اس کو بیان کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے سورج کو حکم دیا فتأخر ساعتا من نہار، تو سورج پھر رک گیا۔ یہ شفا شریف کے اندر بھی اور بھی کتابوں میں اس کی وضاحت ہے
کہ جب نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات سے واپس تشریف لائے تو صبح کو لوگوں کو خبر دی کہ میں بیت المقدس بھی رات کو گیا ہوں۔ جب یہ خبر دی تو لوگ پریشان ہوئے کہ راتوں رات کیسے ہو کر آئے، مہینوں کا سفر ہے۔ تو ان کے قافلے بھی گئے ہوئے تھے، ملک شام دمشق کے اندر ان کے قافلے گئے ہوئے تھے کہ مکہ والے کہ اگر آپ ہو کر آئے ہیں تو بتائیے ہمارے قافلے کدھر ہیں، کب پہنچیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ساری خبر دینا شروع کر دی، اب تمہارے قافلے فلاں جگہ پر رکے ہوئے ہیں اور فلاں دن پہنچ جائیں گے۔ جس دن کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس دن وہ تیار کھڑے ہوئے کہ ابھی آئیں گے قافلے، اور جٹلانا چاہتے تھے کہ قافلے نہ آئے تو ہم کہیں گے کہ یہ دیکھو معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے ٹھیک نہیں کہا۔ تو سارے تیار ہو گئے۔ اب سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا لیکن قافلے نہیں آ رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سورج کو حکم دیا تو 1 گھنٹہ پورا سورج رک گیا، 1 گھڑی رکا رہا، جب قافلے آئے تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ یہ حسن سند کے ساتھ یہ روایت ثابت ہے، ضعیف نہیں ہے۔ تو یہ شان ہے، نبی پاک علیہ السلام سورج کو حکم دیں تو سورج رک جایا کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ میرے خیال میں بھائی کرام کو تو موضوع نہیں پتا تھا، لیکن بس قسمت ہی ہے نا کہ انہوں نے شعر وہی پڑھے ہیں کہ جس کے اندر اس موضوع کا ذکر تھا، اور آگے حضرت علی کے بارے میں سنیں گے تو ان کا بھی ذکر تھا۔ تو امام ابن حجر نے بھی اور شفاق شریف کے اندر قاضی اعظم مالکی نے کہا کہ غزوہ خندق جب ہو رہی تھی، خندق کھودی جا رہی تھی، کافروں کا یعنی بڑا ان کا ہجوم آ رہا تھا، تو اس لیے ٹائم نہیں تھا، عصر قضا ہو گئی، خندق کھودتے عصر قضا ہو گئی، اس وقت سورج غروب ہو گیا۔ تو بعض نے کہا کہ اس وقت سورج واپس پلٹ آیا اور عصر دوبارہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ نے پڑھی، بعض نے کہا کہ نہیں قضا پڑھی تھی، اس میں اختلاف ہے۔ یہ چوتھا حصہ آج کے واقعے کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے یہ واقعہ سنیے کہ واقعہ کیا ہے۔ ویسے تو امام طحاوی جن کا وصال 321 ہجری میں ہوا، انہوں نے اپنی کتاب شرح مشکل الآثار کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ انہوں نے اس کو ثابت بھی لکھا ہے کہ یہ صحیح ثابت ہے 2 سندوں کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں امام قاضی اعظم مالکی 554 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ شفا شریف جلد نمبر 1 صفحہ 185، خرجہ الطحاوی فی مشکل الحدیث، حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں 2 سندوں سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یوحا الی، حضور کی طرف وحی کی گئی، ورأسہ فی حجر علی، اور نبی پاک علیہ السلام کا جو سر تھا وہ حضرت علی کی گود میں تھا۔ یصلی العصر، مولا علی شیر خدا نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں حتی غربت الشمس، سورج غروب ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت یا علی، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیا تم نے نماز پڑھ لی عصر کی؟ عرض کی حضور میں نے تو نہیں پڑھی۔ تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم، اے اللہ، یہ جو علی تھے یہ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت کر رہے تھے تو سورج کو واپس پلٹا دے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے سورج کو غروب ہوتے بھی دیکھا اور واپس پلٹتے ہوئے دیکھا، سورج واپس پلٹا، حضرت مولا علی شیر خدا نے وضو فرمایا اور آپ نے نماز ادا فرمائی تو سورج فوراً غروب ہو گیا۔ تو یہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی، رب تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا، اسی کا انکار کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے جو میرے بھائی محترم فضل سبحان صاحب نے جو روایت بیان کی ہے، مختلف کتابوں کے حوالے بھی دیے، کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا۔ اچھا، کسی بھی محدثین نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا، سب ضعیف ترین روایت۔ اس طرح کی؟ آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا، البتہ کچھ روایات میں صحت کے ساتھ ایک بات یوشع بن نون کے لیے آئی ہے۔ اب آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں کہ یہ کون کون سی کتابوں میں شرح مشکل الآثار کا میں نے حوالہ پیش کر دیا، انہوں نے اس کو ثابت قرار دیا کہ یہ بالکل صحیح ثابت ہے۔ دوسرا حوالہ امام طبرانی معجم کبیر کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں، ان کا وصال ہوا ہے 360 ہجری کے اندر۔ تیسرا حوالہ یہ علام النبوہ، یہ امام ماوردی کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی اسی کتاب کے اندر 102 صفحہ نمبر پر اسی طرح کا واقعہ بیان کیا ہے، 450 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ مزید اگلا یہ شفا قاضی اعظم مالکی کی ہے، اس کے اندر ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اس کے اندر آپ نے اس کو صحیح ثابت رکھا۔ امتاع الاسماء امام تقی الدین مقریزی کی کتاب ہے، انہوں نے کافی سندوں 5 سے زیادہ سندوں کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا اپنی اسی کتاب کے اندر۔ مزید شرح التقریب کے اندر امام ابن عراقی نے اس کو بیان کیا، ان کا وصال ہوا ہے 806 ہجری میں۔ اس کے بعد امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ
852 میں فوت ہوئے. آپ نے اس واقعے کو نہ صرف ذکر کیا بلکہ کہا کہ امام ابن جوزی نے اس کو موضوع قرار دے کر خطا کی ہے. ابن تیمیہ نے غلطی کی ہے کہ اس نے شیعہ کا رد کرتے ہوئے اس واقعے کو غلط کہا, کہنے لگے ان دونوں سے غلطی ہو گئی ہے. ابن حجر اسقلانی کا بڑا عظیم الشان مقام ہے, بخاری شریف کی شرح لکھی ہے, اور ابن جوزی کے حوالے سے ہمارے علماء نے واضح طور پر کلام کیا کہ اس سے خطا ہوئی ہے. بندے سے غلطی ہو جاتی ہے, ہم ان کو ویسے غلط نہیں کہتے, لیکن اس واقعے کو من گڑت قرار دے کے اس نے خطا کی ہے. مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی 807 ہجری میں فوت ہوئے, 14096 نمبر روایت بیان کی اور اس کے سند کو حسن قرار دیا. مزید امام سمہودی 911 ہجری میں فوت ہوئے, آپ نے وفاء الوفا کے اندر, یہ سیرت کی کتاب ہے, اس کے اندر اس واقعے کو بیان کیا اور ابن جوزی کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے غلطی کی ہے, تفصیل کی اور اس کو ثابت کیا. مزید امام قسطلانی 924 ہجری میں فوت ہوئے, المواہب الدنیا, انہوں نے بھی تفصیل کی اور کہا کہ ابن جوزی نے اور جس نے بھی اس کو غلط قرار دیا غلطی کی ہے, یہ صحیح ہے واقعہ, انہوں نے اس کو ثابت کیا. مزید امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا وصال 911 ہجری میں ہوا. یہ تو اپنی کثیر کتابوں میں اس واقعے کو ثابت کرتے آئے ہیں. تو آپ کے سامنے یہ ان کی کتاب ہے الحاوی للفتاوی, اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49 کے اندر یہ 23 روایت نمبر, کہنے لگے یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی حضرت علی کے لیے, سورج واپس پلٹ گیا تھا, کہنے لگے ھذا ثابتن, یہ واقعہ ثابت ہے. اور کہنے لگے والا ہو طرقن کثیرہ, اس کی کئی سندیں ہیں. اس طریقے ابن جوزی نے موضوعات, انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں اس کتاب کے اندر میں نے اس کو روایت کو بیان کیا. ابن جوزی نے غلطی کی ہے, انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور پوری کتاب لکھی ہے. ان کی دوسری کتاب ہے الخصائص الکبریٰ, اس کی بھی جلد نمبر 2 کے اندر آپ نے اسی واقعے کو بیان کیا ہے. مزید ایک پورا رسالہ لکھا ہے اس واقعے کو ثابت کرنے کے لیے, 911 ہجری میں فوت ہوئے, پورا رسالہ لکھا کشف اللبس عن حدیث رد الشمس, ان کے رسالے کا نام ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ یہ بالکل حدیث ثابت ہے. ان کے شاگرد تھے امام یوسف صالح, 942 ہجری میں فوت ہوئے, انہوں نے پورا رسالہ لکھا مزیل اللبس عن حدیث رد الشمس, اس میں یہ ثابت کیا کہ یہ بالکل صحیح ثابت ہے. کہنے لگے اگر ابن جوزی کو یہ ساری حدیثیں پتہ چل جاتی تو کبھی بھی موضوع قرار نہ دیتے. انہوں نے واضح طور پر لکھا, یہ ان کی کتاب ہے سیرت کی سبل الہدیٰ والرشاد, اس کی جلد نمبر 9 کے اندر اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا, اور جو اعتراضات کیے یہ کرتے ہیں اس واقعے پر, ان کے جوابات بھی انہوں نے اپنی اس کتاب میں دیے. یہ سیرت کی ایک اور عظیم الشان کتاب ہے, یہ 1044 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ, السیرہ حلبیہ, اس کے جلد نمبر 1 کے اندر صفحہ نمبر 543 کے اندر اس کو بیان کیا اور کہا کہ ابن تیمیہ اور ابن جوزی نے اس کو جو غلط کہا وہ صحیح نہیں کیا انہوں نے, یعنی ان سے غلطی ہوئی ہے. یہ تفسیر روح البیان 1137 ہجری میں امام اسماعیل حقی فوت ہوئے, آپ نے اس واقعے کو بیان کیا. اور آگے ایک اور بھی بڑی عظیم الشان اس سے ریلیٹڈ بات بتا رہے ہیں. کہنے لگے ایک وائز تقریر کر رہے تھے عصر کے بعد اور شان اہل بیت بیان کر رہے تھے, تو سورج نا ویسے ہی وقت قریب ہو رہا تھا, عصر کے بعد وقت ویسے تھوڑا ہوتا ہے, ادھر سے بادل اتنے آ گئے کہ ایسے لگا کہ جیسے سورج غروب ہی ہو گیا. تو جو تقریر کر رہے تھے انہوں نے یہ شعر پڑھے, کہنے لگے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے سورج ذرا رک جا, اور اگر غروب ہو گیا تو واپس پلٹ آ, تاکہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کی ذرا مدد تو پوری کر لیں, ابھی تو کچھ رہ گیا, واپس پلٹ آ. کہتے تھوڑی دیر گزری, بادل چھٹ گئے اور سورج دوبارہ نظر آنے لگ پڑا. یہ کہتے ہیں عجیب اتفاق ہو گیا, جس طرح مولا علی شیر خدا کے لیے سورج واپس پلٹا تھا, یہ واپس تو نہیں پلٹا, بادلوں کی وجہ سے چھپ گیا تھا, ظاہر ہو گیا, ایسا لگا کہ جیسے دوبارہ سورج آ گیا. تو کہتے ہیں ایک عجیب و غریب اتفاق ہو گیا. یہ سیرت حلبیہ میں بھی امام حلبی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. مزید یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1052 ہجری میں فوت ہوئے, انہوں نے مدارج النبوہ کی یہ دونوں جلدوں کے اندر اس واقعے کو بیان کیا اور اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ ابن جوزی سے غلطی ہوئی ہے, ابن تیمیہ سے غلطی ہوئی ہے, ابن کثیر نے اس واقعے کو غلط قرار دے کے غلطی کی ہے. انہوں نے واضح طور پر یہ سارے امام اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. اشیاء تحتاوی, اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا کہ انہوں نے غلطی کی. النہر الفائق کتاب ہے جن کا وصال امام ابن نجیم کا وصال 1004 ہجری میں ہوا, انہوں نے بھی کہا کہ ابن جوزی نے اس کو موضوع قرار دے کے غلطی کی ہے. مسئلہ ثابت کیا اس سے کہ اگر سورج غروب ہوا واپس پلٹ آئے تو عصر کا وقت بھی واپس پلٹ آتا ہے. اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے یہ النہر الفائق کے اندر بھی بیان کیا, حاشیہ تحتاوی کے اندر امام تحتاوی رحمۃ اللہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے. مزید امام زرقانی
1122 ہجری میں فوت ہوئے. مواہب الدنیا کی شرح زرقانی کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور بتایا کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ثابت ہے. تاوا شامی کے اندر موجود ہے اور بھی کئی کتابوں میں. تو یہ واقعہ بالکل صحیح ثابت ہے. اگر وہابیوں نے ان کو پکڑ لیا اور اتنے ساروں نے صحیح قرار دیا تھا, ان کو بیان نہیں کیا. یہ بس ان کی 2 نمبری ہے. باقی ہمارا ان سے اس والے سے کوئی بات ہی نہیں. ہم تو اس واقعے کو مانتے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے عظیم الشان ایک موضع عطا فرمایا تھا. 5واں حصہ یہ ہے کہ اس پر جو اعتراضات کیے گئے, آپ نے سنا نا وہابی کا اعتراض. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں یہ موجود ہے. آپ ایک سفر پر تھے, صحابہ بھی تھے, راستے میں رات پڑ گئی. آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا کہ آپ جاگتے رہنا تاکہ فجر میں آپ ہمیں اٹھانا, کیونکہ اونٹ کا سہارا لے کر کے بیٹھے اور سیدنا بلال کی آنکھ لگ گئی. سورج نکل آیا, کسی بھی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی. آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا. سورج واپس نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں, اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لیے سورج واپس لوٹتا تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کے لیے بھی نہیں لوٹا تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں. یہ ابن کثیر نے کیا ہوا ہے, اس کا نہیں ہے. ابن کثیر نے اعتراض کیا تھا کہ ایک بار سارے صحابہ نبی پاک کے ساتھ تھے, تو نبی پاک علیہ السلام حضرت بلال بھی تھے, تو سورج طلوع ہو گیا لیکن کسی کی بھی آنکھ نہ کھلی. سورج طلوع ہو گیا, کسی کی آنکھ نہ کھلی, بعد میں نماز قضا کی. تو اگر سورج واپس پلٹنا ہوتا تو یہاں پر پلٹ آتا نبی پاک علیہ السلام کے لیے, یعنی واپس پلٹ جاتا, دوبارہ فجر کا وقت آ جاتا تو نبی پاک علیہ السلام ادا کر لیتے. کہتے نبی پاک کے لیے اگر سورج واپس نہیں پلٹا تو اور کسی کے لیے کیا پلٹ سکتا ہے. یہ ان کا اعتراض ہے. اس کا جواب بالکل ضروری نہیں کہ موضع ہر وقت ہی ظاہر کیا جائے. ایک بار ظاہر کر دیا جائے تو کافی ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہی. یہ واقعہ تو بخاری شریف کے اندر تھا, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت وہ موضع ظاہر کیا جائے. آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک غزوہ پہ تھے, پانی ختم ہو گیا, تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مشکیزے کے اندر اپنی انگلیاں رکھی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حضرت جابر کہتے 1500 بندے تھے, سب نے وضو فرما لیا. سنا ہوا واقعہ کہ نہیں؟ ایک اور صحیح حدیث ہے, وہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا اور ہار نہیں ملا اور وقت تنگ ہو گیا, پانی بھی موجود نہیں تھا. صحابہ کرام پریشان ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق کو جلال آیا کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے ہماری نماز لیٹ ہو گئی ہے, پانی بھی ابھی نہیں ملا, ہمیں یہاں پر رکنا پڑا ہے, اگر آگے چلتے تو پانی بھی مل جاتا. اب اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی انگلی سے پانی جاری نہیں ہوا, بلکہ تیمم کی آیت نازل ہو گئی اور فرمایا گیا کہ تم مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اب کیا اس موضوع کا انکار کر دیں گے؟ وہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا تھا, لیکن اس موقع پر یہ جو دوسرا واقعہ ہے اس موقع پر تو جاری نہیں ہوا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت پہ نہیں ہوا تھا؟ ایسے انکار نہیں کیا جاتا. یہ اس اعتراض کا میں نے الزامی جواب دیا ہے کہ ضروری نہیں کہ موضع ہر وقت ظاہر کیا جائے. یہ کہتے ہیں اس وقت سورج واپس کیوں نہیں پلٹا, تو ہم کہتے ہیں کہ آیت تیمم جب نازل ہوئی اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی جاری کیوں نہیں ہوا. وہ کہیں گے کہ قرآن پاک کا حکم بتایا جانا تھا, آیت تیمم نازل ہونی تھی, اس لیے نہیں ایسا ہوا. تو ہماری بات بھی سن لو نا. پھر یہاں پر بھی لوگوں کو بتایا جانا تھا کہ اگر قضا ہو جائے تو قضا کس طرح ادا کرنی ہے, اس لیے سورج واپس نہیں پلٹا. لہٰذا یہ اس کا جواب ہے. اور بھی اس طرح کے اعتراضات کیے گئے. ایک اعتراض یہ کیا کہ دیکھو نا, ایک بار سورج غروب ہو گیا, واپس آ بھی جائے تو وقت ایک بار چلا گیا, وہ وقت واپس کیسے آئے گا؟ تو یہ موضع ہے. علماء نے ہمارے نے یہی جواب دیا, یہ موضع ہے اور موضوعات کے اندر عقل نہیں دہرائی جاتی. یہ نبی پاک علیہ السلام کا موضع ہے. تو جس طرح سورج واپس پلٹ آیا تو حضرت علی کے لیے وقت بھی واپس آ گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت علی نے پہلے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. یہ تو حضرت علی پر اعتراض بنتا ہے کہ وہ نماز قضا کر دیں, نماز پہلے پڑھ لیتے, چلو بعد میں تو حضور کی خدمت میں تھے, پہلے کیوں نہ پڑھ لی. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے, حضور نے ان کو مال غنیمت لینے کے لیے بھیجا ہوا تھا. لہٰذا اس لیے حضرت مولا علی اس وقت نماز نہ پڑھ سکے. جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو نبی پاک علیہ السلام ان کی گود میں آرام فرما ہو گئے, یعنی اپنا سر مبارک رکھ لیا. تو انہوں نے اپنی نماز قربان کر دی نبی پاک علیہ السلام کے آرام کے لیے. تو اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا نے نماز وار دی, تو پھر ان کو سیدھا یہ ملا, لیکن تو نے انہیں جہاں انہیں پھیر دی نماز پر, وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. حضور نے دعا فرمائی تو رب تعالیٰ نے سورج واپس پلٹا دیا. حضرت مولا علی شیر خدا کی شان بھی معلوم ہوئی,
اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز سے یہ محبت کتنی کیا کرتے تھے۔ یہ آخری حصہ یہی تھا کہ سبق کیا ملا، اس واقعے سے سبق کیا ملا، یہ درس کا سبق کیا ہے؟ تو سبق یہی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نماز قضا کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا نماز پڑھ لی، کہا کہ نہیں پڑھی، سورج واپس بھی پلٹ آیا۔ ان کی نیت صحیح تھی نا کہ ہماری نماز قضا نہ ہو، لہذا اس لیے انہوں نے نماز قضا نہ ہونے دی، انہوں نے نماز ادا کی، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نبی پاک کی تعظیم جو ہے وہ نماز سے بھی پہلے ہے۔ حضور کی تعظیم دل میں ہوگی تو نماز قبول ہوگی۔ حضور کی بیعت بھی کر کے نماز کا کیا فائدہ؟ وہ وہاں پر معاذ اللہ نبی پاک کو وہیں چھوڑتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے، اس نماز کا کیا فائدہ تھا؟ لہذا اس لیے نماز بھی اس کی قبول ہے جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔